ادھر دیکھیں آپ، وہ کوئی بات نہیں، یہ فیشن ہے، کچھ تو منہ پہ مار دیتے ہیں، کچھ لوگ پیسہ منہ پہ مارتے ہیں۔ ایک نے میرے منہ پہ مارا تھا تو میں نے بھی اس کے پیچھے پھینک دیا پیسہ، تو لوگوں نے میرے پھینکنے والا کلپ چلا کے کہا دیکھو یہ پیسہ پھینکنا ہے، غصہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نذرانے کو منع نہیں کرنا چاہیے، مگر بس بیٹھے آپ، ابھی بعد میں ناتھانی ہوگی، ان کی خدمت کیجیے گا، میری بات سنیے۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ نے آپ کو بن مانگے دیا ہے، اور بہترین کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ اور ایمان، امام غزالی فرماتے ہیں ایمان پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ گندگی پڑتی ہے تو کبھی کبھی ایمان بے چین ہوتا ہے، اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا زیادہ کرنے سے ایمان کبھی کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے اور انسان بے ایمان ہو کے مر جاتا ہے۔ گناہ پر احساس کرنا، یہ جو آپ جب گناہ کرتے ہیں اور جب آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایمان آپ کو جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے۔ بے چین آپ کا جسم نہیں ہوتا، آپ کا ایمان ہوتا ہے۔ مگر اگر جب آپ کا ایمان بھی انگیج کرنا بند کر دے، جب آپ کو متنبع کرنا بند کر دے، جب ایمان آپ کو بتانا بند کر دے، تو اس وقت مطلب یہ ہے کہ ایمان اب کمزور سے کمزور حصے کی طرف چلا گیا، بہت زیادہ کمزور حالت میں پہنچ گیا ہے ایمان۔ اب میری طرف دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، امام غزالی نے اس روایت کو احیاء العلوم میں لکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے وقت میں کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی روتے ہیں، کبھی چپ جاتے ہیں، کبھی روتے ہیں، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اتنے بڑے صحابی ہیں اور آپ یہ موت سے ڈر گئے کیا؟ کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈرا، بلکہ مجھے حضور کی حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان جب تک مرتا نہیں تب تک اسے بتا نہ دیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے۔ کہا تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کا آخری وقت ہے، اگر تو نے اس وقت ابو ہریرہ پہ کرم نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا، اگر تو نے مجھ پر اس وقت کرم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کا ایک قریبی آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے قرآن شریف پڑھنے گئے ہیں۔ جب آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے تو اس نے کہا مجھے قرآن سے ذرا میرے سامنے قرآن مت پڑھیے، اس کو بند کر دیجئے۔ آپ نے قرآن بند کر دیا، پھر آپ نے فرمایا کہ لو کلمہ پڑھ لو بیٹے۔ اس نے کہا مجھے کلمے سے بھی نفرت ہے، معاذ اللہ، کہیے پورا مجمع معاذ اللہ۔ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ حضرت سیدنا جنید ایک تقریباً 40 دن تک لگاتار روتے رہے، اور روتے 40 دن کے بعد دیکھا اس کو جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے خواب میں دیکھا لے کر کے جا رہے ہیں جہنم میں۔ پوچھا تو کون سا گناہ کرتا تھا جو برباد ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میرے اندر 2 گناہ تھے جس کو میں چھپ کے کرتا تھا اور میں برباد ہو گیا۔ پہلا گناہ تو میرے اندر یہ تھا حضور، پہلا میرے اندر گناہ یہ تھا کہ حضور میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شراب پی لیا کرتا تھا، یعنی کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ فنکشن میں شراب پی لیا کرتا تھا۔ اور دوسرا گناہ میرے اندر یہ تھا کہ میں دوسروں کی بچیوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا، میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میری نگاہوں میں گندگی تھی، اسی وجہ سے مرتے وقت میرا ایمان چھن گیا اور اب میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہوں گا، میں کہیں کا نہ بچا۔ سرکار میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری، اللہ اکبر، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظ قرآن ایک مرید آتا ہے اور آ کے کہتا ہے وہ سب سے بہترین حافظ تھا، بصرہ میں اس سے بہترین حافظ کوئی نہیں تھا، سب سے پکا حافظ، سب سے ٹناٹن حافظ۔ وہ میرے پاس آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے حضور میں برباد ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کل سے قرآن پورا کا پورا بھول چکا ہوں، مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا کل میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تو ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی ایک مسلمان لڑکی پہ بڑی نظر ڈالتا ہے، تیرا تو یہ کام نہیں ہے، تیرا کام تو نیکی کی دعوت دینا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ الفاظ سنے تھے میرے سینے میں نشتر کی طرح چبھے اور سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور حضور تب سے لے کے اب تک قرآن کا میرے اندر بالکل قرآن یاد نہیں، میں پورا قرآن بھول گیا۔ دعا کر دے ابھی تو قرآن نکلا ہے، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے تو میرا ایمان نہ نکل جائے۔ سرکار میرے لیے دعا کرتے، حسن بصری روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ
منانا تھا تو بمبئی کے ان بدتمیزوں کو نہ مناتا، بلکہ تو کربلا کے اس حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں آتا جس نے 18 سال کی جوانی کی عالم میں کربلا میں قربانی دینے کے بعد کہا تھا، اے میرے بابا حسین، آپ کا بیٹا دنیا کا دیوانہ نہیں ہے، مدینے والے کا دیوانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صحرائے کربلا، جشن امام علی مقام، نام احمد رضا، نعرہ تکبیر۔ اے سنو میری بات سنو، یہ یاد ہے وہ یاد ہے وہ یاد ہے۔ اب سارے لوگوں کو جو قوم اپنے بزرگوں کو بھلا دے اس کو کیا برباد کرنے سے، کوئی برباد ہونے سے بچا سکتا ہے؟ پتہ نہیں میاں، ادھر دیکھو ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر صحابہ کرام کا کہیں ذکر نہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر اس امت سے غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، میں کہا ٹھیک ہے، بدبخت ہے وہ توہین کر رہے ہیں، مگر توہین ہو کیوں رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ صحابہ بیان نہیں ہوئے، یہ ممبر ہائی جیک کر لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی اب سنو، جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے، ہماری تاریخ یہ تھوڑی ہے ناچنا گانا کودنا، یہ فلمیں دیکھنا ڈرامے دیکھنا، کوئی کہتا ہے یہاں جمع ہو جاؤ، کوئی اس کے ہو جاؤ، ہماری تاریخ تو کوئی الگ ہی ہے۔ ہم تو 313 تھے، بولو ذرا کتنے تھے، بولو 313، کتنے تھے بولو کہ 313، اور 313 کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں تھی بظاہر، ان کے پاس تلواریں تک نہیں تھی، ان کے پاس کوئی دوسری دنیا کی طاقت نہیں تھی، مگر ذرا غور تو کرو آپ کہ 1000 کا بڑا لشکر مکے سے چلا اور اس میں عورتوں نے اپنے زیورات نکالے اور ابو جہل سے کہا لو یہ ہمارے زیورات لے لو، ہمارے کنگن ہار لے لو، ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو۔ تو مدینے کی عورتیں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال لے جائیے اور اسلام کو بچا لیجیے۔ بولو تو صحیح ذرا یار، زور سے تو بولو، آپ شرما کیوں رہے ہو؟ زور سے بولو، دل لگا کے بولو ذرا، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ مدینے کی عورتیں بھی لا جائیں۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ، کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دے گے۔ نعرہ تکبیر، امت مصطفیٰ کی جان، زور سے بولو۔ دیکھو جس کو لگے گی وہ بولے گا، اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو کون بول رہا ہے کون نہیں بول رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے پیروں کے نام پہ تو کودتے ہیں، تو زور سے بولو، پیر کا ذکر آ جائے تو بالکل جو ہے وہ آپے سے باہر۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پیر صاحب اپنی جگہ ہے، مگر جو بیان کر رہا ہوں ان کے برابر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ تو زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ 313 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بچہ بچہ آپ پر قربان ہے، جب تک ہماری لاشیں نیچے نہیں گریں گی یا رسول اللہ کوئی آپ تک نہیں آ سکتا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چلو، اب ان کو کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی۔ 306 لوگوں کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں جب ان کے ہاتھوں میں آئیں تو ان کو ہوپلیس ہو جانا چاہیے تھا، ڈر جانا چاہیے تھا کہ کھجور کی ڈنڈی کبھی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر جب وہ چلے تو وہ کوئی ہوپلیس نہیں ہوئے، وہ کوئی کنفیوز نہیں ہوئے، بلکہ اپنی تلوار کو اپنی اس کھجور کی ڈنڈی کو ہواؤں میں لہراتے ہوئے جب مدینے کی گلیوں سے نکلے تو یہودی مذاق اڑانے لگے کہ لیکن مسلمانوں دماغ خراب ہے تمہارے، کیا فارغ ہو دماغ سے، کیا کبھی کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو مسلمان بولے ارے نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے صحابہ کرام 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہ بدر کیا ہے؟ اللہ نے بدر کو اپنی نشانی بیان کیا، اور بدریوں کی فضیلت آپ ذرا غور تو کریں کون بدری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن میں اس کو اپنی نشانی بیان کیا، وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ قرآن کو پڑھو اور اندازہ کرو کہ یہ بدر کون سی جگہ ہے۔ یہ بدر وہ جگہ ہے کہ 313 صحابہ آ کر کے میدان بدر میں جب کھڑے ہوئے اور ادھر وہ پوری رات شرابیں پینے والے، وہ پوری رات جو ہے وہ گانے دیکھنے والے، عورتوں کے ناچ دیکھنے والے کفار مکہ، وہ لشکر انہوں نے پوری رات کھانے کھائے ہیں، اور ادھر انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کے روزے رکھے ہیں، ان کے پے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں
گڈیاں ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ادھر میرے نبی کے غلام کھڑے ہیں جو میاں بالکل کمزور نظر آتے ہیں بظاہر. ادھر وہ لوگ جب صبح کو اٹھے تو انہوں نے مذاقیں اڑانی شروع کی ہیں، تالیاں بجانا شروع کی ہیں، ہوٹنگ کر رہے ہیں. یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں مسلمان، دیکھو تو ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، ہم ان کو ایسے مسلیں گے ایسے مسلیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں، ویسے مسلیں گے ان مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کے ساتھ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی تو میرے نبی پاک نے ایک لمبا سجدہ کیا، ایک لمبا میرے نبی نے سجدہ کیا. میرے حضور نے آج سجدہ کیا ہے، میرے پیغمبر نے آج سجدہ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ میں نے حضور کو کبھی کرتے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نبی پاک کے اوپر سرکار کی چادر اوپر سے نیچے آتی تھی، میں رکھ دیتا تھا، پھر نیچے گرتی تھی، پھر میں رکھ دیتا تھا. حضور کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہیں تو سے پیغام او تیرے یار کے جانے والے، اور ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے کو گرتے ہیں اور بدن کی ریت بھیگتی ہے. کاش میں انسان نہ ہوتا، بدن کی ریت کا وہ ذرہ ہوتا جس میں میرے نبی پاک کا مبارک آنسو گرا ہے. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. کون سی آنکھیں؟ میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. حضور کے لب ہل رہے ہیں، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور آج عجیب ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو باتیں کی ہے اپنے رب سے، آج جو دعا کی ہے اور جو الفاظ ہیں ان کا مفہوم یہی ہے. میرے نبی عرض کرتے تھے میرے مالک یہ مکے میں میں نے تکلیفیں برداشت کی، جو مکے پہ میرے اوپر مظالم اٹھائے گئے، جو منڈیوں میں مجھ کو ستایا گیا، جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی، جو میرے سر کو پھاڑا گیا، جو میری گردن کو دبایا گیا. اے میرے مالک جو شیب ابی طالب میں میرا پورا خاندان بھوکا رہا، میرے بچے روتے رہے، میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پیڑ کے پتے کھائے. اور میرے مالک جب میں نے بدر کے میدان میں جو میں نے طائف میں تکلیفیں برداشت کی، یہ طائف کیا ہے؟ میرے نبی کریم طائف گئے 80 کلومیٹر دور مکے سے، وہاں کفار یہاں مکے کے لوگوں کی جاگیریں تھی. حضور وہاں تشریف لے گئے. حضور نے جب پیغام دیا وہ لوگوں کبھی طائف کو نہ بھولنا، عشق رسول بڑھانا ہے تو طائف کو یاد رکھنا کہ جب طائف میں میرے نبی کے اوپر پتھر مارے گئے، ایک دو پتھر نہیں، اتنے پتھر کے بیٹھتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر حضور بیٹھتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، میرے نبی کی پٹلیاں پھٹ گئی، حضور کی پٹلیاں پھٹ گئی. زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں لے کر کے گئے. عتبہ بن ربیعہ حضور کا دشمن تھا مگر اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈالا. اس نے بھی کہا بہت غلط کیا، بہت خراب کیا. اس نے اپنے غلام عداس سے کہا لو انہیں انگور کھلا دو. حضور پورے طرح سے زخمی ہیں، انگور لے کر کے عداس گیا، حضور کے سامنے رکھے. سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھی، انگور جو ہے کھانا شروع کیا، تناول کیا. اس نے کہا آپ نے بسم اللہ پڑھی، یہاں تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا آپ کہاں کے ہو؟ کہا میں نینوا کا ہوں. حضور نے فرمایا جہاں کے یونس ہیں. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا یونس بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس بھی اللہ کے نبی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عداس کہنے لگا کوئی آپ کو نہ مانے میں آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. زید بن حارثہ کہتے ہیں نبی مسکرانے لگے. یعنی اتنے زخموں کے باوجود جب ایک آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو میرے نبی مسکرانے لگے، میرے پیغمبر مسکرانے لگے. خدا کی قسم نہ کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر سکتی ہے، نہ کوئی بہن اپنے بھائی سے اتنا پیار کر سکتی ہے، نہ باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کر سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے جتنا میرے نبی آپ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیز علیہمان تم حدیث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان بھی فرماتے ہیں کہ جب امتی نیکی کرتا ہے تو نبی خوش ہوتے ہیں، جب امتی گناہ کرتا ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آج بھی کوئی مسلمان اس محفل میں اپنے دل میں ارادہ کرے کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا، اس کا باپ خوش ہو نہ ہو، گنبد خضرا سے میرے نبی دعائیں دیں گے، میرے آقا خوش ہو جائیں گے، میرے پیغمبر خوش ہو جائیں گے. میرے نبی آج بدر کے میدان میں عرض کرتے ہیں مالک جو میں نے تکلیفیں برداشت کی، جو میں نے پوری زندگی میں دن کا جوڑ جوڑ کے یہ گھونسلہ تیار کیا، یہ 313 میرے صحابہ، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے. میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی، یہ میرا عثمان، یہ میرا بلال، یہ میرے امیر حمزہ، یہ میرے
میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اے میرے مالک اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ کیا بشارت ہے بدریوں کے لیے، سبحان اللہ۔ میرے نبی عرض کرتے مالک دیکھ تو میرے غلاموں کو، انہوں نے کھجوروں کی گٹلیاں چوس چوس کے روزے رکھ لیے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈنڈیاں ہیں، اگر تو نے آج ان پر کرم نہیں کیا، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، دیکھا حضور مسکراتے ہیں، اچانک ایک میدان میں ہوا چلی ایک کونے میں، عرض کی حضرت علی نے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور 500 فرشتے لے کے میرا جبرائیل زمین پہ اتر چکا ہے۔ اور پھر اس طرف ہوا چلی، ادھر بھی کونے میں ہوا ہے تھوڑی، عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اب دوسرا میرا دوسرا وزیر میکائیل زمین پہ اتر چکا ہے اور وہ بھی 500 فرشتے لے کے۔ فرمایا چلو مسلمانوں، اللہ کی مدد آ گئی، ایک طرف شمشیر والے تھے، ایک طرف نعرہ تکبیر والے تھے، ایک طرف غرور تھا کہ دولت ہے، ایک طرف ناز تھا کہ مصطفیٰ سے محبت ہے۔ کفار مکہ کہتے تھے ہمارے پاس دنیا کا مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ کھجور کی ڈنڈیوں نے کبھی ہاتھ کاٹے، کبھی پاؤں کاٹے، کبھی سر کاٹے، کاٹتے 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 میاں ان کے پر کچے اڑا دیے، انہیں کاٹتے کاٹتے زمین پہ ڈھیر لگ گئے۔ ان لوگوں نے جب کٹے میں دیکھا ان کے پٹے پانی ہو گئے، کفار مکہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ امیہ موٹا بھاگ رہا تھا، بلال کی نظر پڑ گئی امیہ پر، امیہ کو بلال نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھاگتا کہاں ہے؟ حضرت بلال کو اوپر، جو بلال کے اوپر رکھتا تھا اونٹ کی اوٹ، جو بلال کے اوپر رکھتا تھا پتھر سینے پر، جو بلال کو انگاروں پر ڈالتا تھا، جو بلال کے چہرے پر مکے مارتا تھا گھوسے، آج وہی بلال نے دیکھا، وہ دوڑا، بلال نے جا کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گر گیا۔ بلال کو دیکھنے لگا، بلال نے کہا بے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تم سے 313 تھے زمانے پر، اللہ نے تمہیں حاکم بنایا، مگر آج 57 ملکوں میں ہم ذلیل بھی ہیں، بیکار بھی ہیں۔ حضور کا دامن چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج سجدوں کی جگہ تعویذوں نے لے لی ہے، معاذ اللہ۔ کوئی پریشانی ہو چلو تعویذ والے، میں تعویذوں کی عظمت کا منکر نہیں، مگر میرے باپ تعویذ کرتے تھے، دادا پردادا لکر دادا، پوری ایک لسٹ ہے۔ میں تعویذوں کا منکر نہیں ہوں، مگر خدا کی قسم سجدے کا کبھی بھی بدلا کوئی تعویذ نہیں ہو سکتا۔ بولو 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 تو صحیح۔ آج کوئی پریشانی آ جائے ہم سجدہ نہیں کرتے، کوئی تکلیف آئے اللہ کے سامنے، ارے تمہارا حق ہے رونا اللہ کے سامنے، مصلی بچھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو۔ کیا کہتے ہیں فلاں صاحب کہتے ہیں اور صاحب اس کے ساتھ چلے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس والی پارٹی میں چلے جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، ابھی الیکشن آئے گا تو اس والی پارٹی کو ووٹ دو تو پھر ہم بچ جائیں گے، کسی بھی پارٹی کو دے دو کوئی بچنے اٹھنے والے نہیں ہو، تم پارٹی والے لوگ ہی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لکھنؤ میں جمع ہو جاؤ، میدان میں کامیابی ہو جائے گی۔ کوئی لیڈر آ کے تقریر کرتا ہے، کہتا ہے دلی کے میدان میں جمع ہو جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی لیڈر کہتا ہے نہیں کلکتہ میں جمع ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہیں جمع کر ہونے کے لیے نہیں کہا، صرف اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ بولو تو صحیح ذرا ہے، دل لگا کے تو بولو۔ بڑی شکایتیں آ رہی ہیں کہ بھئی لڑکیاں جو ہیں نا وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تیاری تو بچپن سے کروا رہی تھی نا عورتیں، معاذ اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے۔ دل دکھتا ہے، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، اور ایسے ہی تھوڑی بھاگ گئی، اس کو پہلے ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کی ماں اسے بیٹھ کے ڈرامے دکھاتی تھی سیریل، اور جب کوئی ایموشنل سین آتا تھا تو ماں روتی بھی تھی۔ اب جب
جوان لڑکی ہو گئی، ناچتے ناچتے فلمیں دیکھتے دیکھتے ڈرامے دیکھتے دیکھتے، بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح، ڈرامے دیکھتے دیکھتے ناچتے ناچتے، اور لڑکی جو جوان ہو گئی، اب اس کے اگر قدم پھسل گئے، دین تو ملے ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے اپنی ماں کو کہاں روتے دیکھا؟ سیریل کے سامنے۔ اگر اللہ کے سامنے روتے دیکھتی تو کبھی جاتی؟ کہ آپ کیا امید رکھتے ہو؟ یہ جو عورتیں ہیں، ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کیا امید رکھتے ہو یہ جو ناچنے گانے والی عورتیں ہیں فیشنیبل، ان کے گھر میں اچھی اولادیں پیدا ہوں گی؟ جب یہ خود ہی نماز نہیں پڑھتی تو ان کے بچے نماز پڑھیں گے؟ جب باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو بچے کے نماز پڑھیں گے؟ آج میاں قوم بربادی کی طرف نہیں جا رہی ہے، دوری کی طرف نہیں جا رہی ہے، ہر طرف بربادی ہی بربادی، ہر طرف بیکار ہی بیکار معاملات۔ لوگ کہتے ہیں میاں ایسا کر لیا جائے ویسا کر لیا جائے۔ یہ 6 سال کی لڑکی 7 سال کی لڑکی جب ناچی تو واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دیا، باپ نے دیکھو میری لڑکی کتنی ٹیلنٹڈ ہے، وہ دیکھو انہیں کیسے ناچ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں او بدتمیز، تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے، ذرا کمنٹ کرو صاحب میری لڑکی کیسا ناچ رہی ہے، میرا کمنٹ سنیں آپ، اس کے سنیں اور اس تک پہنچائیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے، آپ کے گھر سے حیا نکل گئی، بے حیا ہو گیا، آپ بے حیا ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسد بھائی آئیں، میری بات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بے حیا ہو گئی، بے غیرت ہو گئی۔ اگر بچپن میں تعلیم دے دی جائے بچیوں کو، زور سے تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ حیدرآباد دکن میں تقریر ہو رہی ہے، غیر مسلم ڈی ایم عورت امام حسین کی محفل میں آ گئی، سمجھ رہے ہیں آفاق بھائی؟ کہاں آ گئی بولو؟ امام حسین کے منبر پر ڈی ایم آ کے بولی حسین میں وشواس، یقین ہے، شردھا ہے، حسین کو مانتی ہوں نیلسن منڈیلا کی وجہ سے، مگر ایک سوال کرنے آئی ہوں 1400 صدیاں بیت گئی، دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ دوسرا کوئی جواب نہیں دیا، سب نے سر نیچے کو جھکا لیا۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کیا کیا ہوا؟ میری بات کا جواب نہیں آپ لوگوں کے پاس، کا کوئی بولا ہی نہیں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے۔ تو ایک بوڑھا شخص کوئی نیچے سے اٹھا، کوئی اللہ کا نیک ولی تھا، بندہ تھا، کون تھا؟ وہ کھڑے ہو کے بولا او بیٹی کیا ذلیل کرنے آئی ہو؟ سنو، یہ حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی۔ بچپن میں لڑکی ناچ رہی ہے، باپ اپریشیٹ کر رہا ہے، بچپن میں لڑکی بے پردہ ہو کے نکل رہی ہے، باپ اپریشیٹ کر رہا ہے۔ اپنی شادیوں کو دیکھو، اپنے گھروں کو دیکھو، اپنے معاملات کو دیکھو، ادھر دیکھو میری بہنوں میری بچیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں میری بیٹیوں، ٹائٹ لباس پہننے والی ہو میری بیٹیوں، اور آپ دیکھو ادھر دیکھو، ماں کا پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ بچی مدینے میں ہے اور مدینے میں قرآن پڑھ رہی ہے، اور وہ قرآن پڑھتے 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 بچی کے سر سے دوپٹہ نیچے کو سرک جاتا ہے۔ جب دوپٹہ نیچے کو سرکتا ہے تو ماں کام کر رہی تھی، وہاں سے تشریف لاتی ہے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیتی ہے۔ جب بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے تو بیٹی اپنے ماں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے امی آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہ اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بچی جو تھی نا مولا علی کی بیٹی تھی، وہ رونے لگی، اللہ اکبر، رونے لگی اور روئی، اللہ اکبر، یہ کون؟ کس نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے۔ اور کس کے سر پہ دوپٹہ رکھا ہے؟ ایسی بیٹی دنیا میں کوئی اس اسٹیٹس کی بچی ہو تو دوسری لے کے آؤ۔ زینب وہ ہے جس کے دونوں بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس کا بابا علی سارے ولیوں کا سردار ہے، اس کی ماں فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، اور اس کے نانا سارے نبیوں کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اہل بیت۔ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، ادھر والے بولو زور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، دل لگا کے تو بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھو ذرا غور کرو، اب یہ ماں کا کردار ہے، ماں کا، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر بچپن میں ایسا پردہ کراؤ گے تو بیٹی کبھی بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ اگر بچپن میں سر نہیں ڈھکا، پردہ نہیں کرایا، دین نہیں سکھایا تو بڑے ہو کے نہیں سکھا سکتے۔ بچپن میں 5 سال کی بچی کو میں نے مرتی بھی دیکھا، میں نے انتقال کرتے ہوئے دیکھا اپنے خاندان کی ایک عورت کو، 32-33 سال کی عمر تھی، جوائنٹس ہو گیا، انتقال ہونے والا تھا، کمرے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا اچانک جب اس کی طبیعت بگڑی، ڈاکٹر آیا، روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے اس نے اپنا دیکھا ڈاکٹر آ رہا ہے تو اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنا دوپٹہ اٹھایا
وہیں پہ اس کا دم نکل گیا، مگر دنیا کو یہ بات بتا کے چلی گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی۔ دل لگا کے بولو۔ اچھا یہ میکپ، جسٹ میکپ کا ایک ہی اکلوتا اردو ترجمہ ہے، کمی پوری کرنا۔ جب کوئی عورت میک اپ کرتی ہے، برش اٹھاتی ہے، تو پہلا اعلان اس کا یہی ہوتا ہے میں کمی پوری کر رہی ہوں۔ میک اپ خوبصورتی، بڑا ریسرچ ہوا ہارورڈ میں خوبصورتی کیسے بڑھتی ہے، کسی کاسمیٹک سے نہیں۔ کیسے بڑھتی ہے؟ کہا ایسے بڑھتی ہے، سنو۔ انہوں نے 25 سال ریسرچ کیا یا 40 سال، تو انہوں نے کہا کسی بھی کاسمیٹک فیس واش سے خوبصورتی نہیں بڑھتی، خوبصورتی بڑھتی ہے مسکرانے سے۔ مسکرانا میرے حضور کی، زور سے تو بولو۔ یہ 6 سال کی بچی کیا پڑھ رہی ہے؟ بولو جلدی بولو، کیا پڑھ رہی ہے؟ قرآن۔ قرآن پڑھتے، قرآن وہ پڑھ رہی ہے جس کے نانا پر قرآن نازل۔ ایک بار امی عائشہ قرآن پڑھ رہی تھی، کہاں پہ؟ مدینہ شریف میں۔ یہ جو اپنی بیویوں سے ٹیلی فون پہ بات کراتے ہیں غیر مردوں سے، یہ سن لیں۔ ارے بھابھی تو ہیں، بات کر لو، بات کر لو۔ امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کی آواز باہر کی طرف آ رہی ہے۔ میرے نبی پاک نے ایک پتھر اٹھایا اور جہاں سے آواز آتی ہے اس سوراخ میں لگایا اور کہا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے۔ یعنی قرآن پڑھنے والی عائشہ ہو، جن کی پاکی قرآن بیان کرتا ہو، اور جگہ مدینہ ہو، کتاب قرآن ہو، سننے والے صحابہ جو سب ان کی اولاد ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ پھر بھی حضور کو روا نہیں کہ میری بیوی کی آواز باہر جائے۔ اما عائشہ فرماتی میں حضور کے ساتھ سفر کرتی تھی، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے چہرہ کھول لو عائشہ، اور جیسی کوئی بستی آتی تھی فرماتے تھے عائشہ چہرہ بند کر لو۔ اب میری بات توجہ سے سننا۔ سیدہ زینب نے قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھا تو رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا کہنے لگی کیوں روتی ہے زینب میری بیٹی، بتا کیوں روتی ہے؟ اور روئی، اور چپ ہے زینب، اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اب کیوں روتی ہے؟ اور روئی۔ زینب چپ جانا میری بیٹی۔ کہتی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دیں، اگلی بار زینب سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی، چاہے گردن کٹ جائے، گردن کٹ جائے گی، سر پہ سے دوپٹہ۔ کربلا کے میدان میں سب کچھ شہید ہو گیا، سارے لوگ شہید ہو گئے، اور جب ساروں کو شہید ہونے کے بعد سیدہ زینب نکلی تو کسی ظالم نے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا اور جیسے کھینچا ویسے ہی آپ نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میرے نانا میں وہی زینب ہوں جو بچپن میں وعدہ کر کے آئی تھی کہ کبھی بے پردہ، مگر اب میرے سر پہ سے انہوں نے چادر کھینچ لی۔ اے میرے نانا میرے بھائی شہید ہوا، میں خیمے سے باہر نہیں نکلی، جب میرا بھائی شہید ہوتا تھا اس نے اشارے سے کہہ دیا نہ زینب تو نہ آنا۔ میرے بھائی شہید ہونے کے بعد میرے بچے شہید ہوئے، میرے بھتیجے شہید ہوئے، میرا بھائی شہید ہوا اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے، ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آئی، مگر میں باہر نہیں نکلی۔ مگر میرے نانا اب میرے سر پہ سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا ہے، اب میں کیا کروں میرے نانا، اب میں کیا کروں میرے نانا، مجھے معاف کر دینا میرے نانا، اپنی زینب کو اپنی بیٹی کو یہاں نہ معاف کر دینا۔ میں وہی زینب ہوں جو آپ کی گود میں کھیلتی تھی، اگر سیدہ زینب دوپٹہ چھننے کے بعد اپنے بالوں سے پردہ کر سکتی ہے تو اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے کان کیوں نہیں کھلتے؟ سیدہ زینب فرماتی ہے جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میں اس سے منہ پھیر لوں گی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے جو پردہ نہیں کرے گی قیامت کے دن میں اسے پہچانوں گی بھی نہیں۔ کس کا دامن پکڑے گی؟ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پیر عثمان ہارونی سے پوچھا اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے اور فرما برداری کرنے کے بعد پردہ کرے، فرما برداری کرے تو پھر کیا اللہ اس کے ساتھ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ جو شوہر کی تابعدار رہے گی، پردے دار رہے گی، وہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میری بیٹیوں میری بہنوں، میری بیٹیوں میری بہنوں، دنیا چھوٹی سی ہے، نہ کسی کی کل ہوئی ہے نہ آج ہوئی۔ تمہاری جوانیاں یہ تمہاری بیت جائیں گی، یہ تمہاری جوانیاں بیت جائیں گی میری بیٹیوں، یہ تمہارا وقت گزر جائے گا۔ او بے پردہ رہنے والیوں، او میری بیٹیوں اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر
کر لو. اور کربلا سے ایک سجدے کا پیغام نہیں ملا بلکہ دو پیغام ملے ہیں. ایک بھائی کا پیغام ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے, ایک بہن کا پیغام ہے جو کہ عورتوں کے لیے ہے. بھائی حسین نے کربلا سے پیغام دیا, حالات جو بھی ہو سجدہ نہ چھوڑنا. زینب نے کہا حالات جو بھی ہو پردہ نہ چھوڑنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, میری بہنوں, یہ اپنے بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بتاؤ, مجھے بتاؤ, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ زندگیاں کب تک اسی طرح سے گزارتے رہو گے؟ بتاؤ کب تک یہی زندگی رہے گی؟ یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے. جب ماؤں نے اپنے بچوں کے ساتھ محبتیں کی تھی, اللہ کا ان پر فضل ہوا تھا. ایک اور علماء اکرام کے سامنے ایک مثال دے کے اپنی بات کو اپنی بہنوں کے اور ذہن کے قریب کرنا چاہتا ہوں. اپنی بیٹیوں کے, وہ سب میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, میں انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں, میں انہیں پیغام مدینے کی طرف سے دے رہا ہوں اور ان کا خادم بن کے آیا ہوں. میں ان کو یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارا فیشن, تمہاری نماز نہ پڑھنا, یہ تم پہ دین سے دوری خالی تمہارے لیے نقصان کا سبب نہیں ہے, تمہاری نسلیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. تمہارے بچے جہنم میں جائیں گے, برداشت کرو گی نہیں کر سکتی. تم اپنے بچے کے پاؤں میں کانٹا لگتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتی, تو بتاؤ بچوں کو کیسے بچاؤ گی؟ ادھر دیکھو, جب مائیں نیک تھی تو بچے نیک تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دلی میں ایک ماں رات کے وقت میں نماز پڑھ رہی تھی, رات کا وقت تھا. اس کی ماں جو ہے وہ مصلی پہ نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی, اور جب وہ روئی تو اس کی تھوڑی سسکیاں بلند ہو گئی. اس کا بچہ بھی کھڑا تھا, بیٹھ سو رہا تھا, وہ اٹھا. 8 سال کا بچہ قریب آ کے ماں سے کہتے ہیں, امی جان آپ روتی کیوں ہے؟ کہنے لگے, میرے بیٹے اور کوئی بات نہیں, ابھی میں لیٹی تھی تو ایک کیڑا چھپکلی میرے ہاتھ پہ گر گئی, میں نے اس کو تو بھگا دیا, مگر پھر میں سوچنے لگی آج تو میں دنیا میں ہوں, مگر جب قبر میں جاؤں گی تو کتنے کیڑے آئیں گے, میری ناک کی طرف آئیں گے, میری منہ کی طرف آئیں گے. قبر بیٹے بڑی اندھیری جگہ ہے, بڑی اندھیری جگہ ہے. بڑے بڑے پہلوانوں کو نہ چھوڑا, بڑی بڑی شہزادیوں کو نہ چھوڑا, بادشاہوں کی بیویوں کو نہ چھوڑا, مغلوں کی شہزادیوں کو نہ چھوڑا, کسی کو نہ چھوڑا, ماں اپنے کسی کو نہ چھوڑا, نہ کسی جاہل کو چھوڑا, نہ پڑھے لکھے کو چھوڑا, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑا, نہ کسی فقیر کو چھوڑا. میرے بیٹے ایک دن موت آئے گی, بس سوچ لو جائے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہو جائے تو قبر میں میرا کیا ہوگا؟ بچہ ایک دن رو کے بولا, اماں آپ تو بہت بڑی ہیں, میں تو ابھی بہت چھوٹا ہوں, میری عمر تو بہت کم ہے, اماں آپ بتاؤ میں قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو ماں نے یہ نہیں کہا تو چھوٹا ہے, نہیں, ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر, اللہ تجھے بچائے گا, اللہ تجھے بچائے گا. بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو پھر ماں بھی سجدے میں جا کے بولی, مالک میں بیوہ عورت ہوں, یہ میرا یتیم بچہ ہے, اسے یہاں تک لانا یہ میرا کام تھا, اسے قبول کر لینا تیرا کام ہے. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدے کیا کرو, کبھی 8 سال کے بچے کے ساتھ سجدے کیا کرو, کبھی 9 سال کے بچے کے ساتھ, کبھی 5 سال کے بچے کے ساتھ سجدے کیا کرو, کبھی راتوں کو مصلی بچھایا کرو. موبائل چلانے والوں, گیم دیکھنے والے بچے کے سامنے بگاڑ تو آپ ہی رہے ہو. اپنے بچوں کو کبھی ان کے سامنے نماز ان کے ساتھ پڑھا کرو, ان کے ساتھی بن جایا کرو. تمہارے بچے ضرور تم سے پوچھیں گے نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, تو تم جب ان سے کہو گے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے پھر وہ نمازی بن جائیں گے. تم جب خود ہی نماز نہیں پڑھتے اور آپ میری بیٹیاں خود ہی نماز نہیں پڑھتی تو بچوں کو کیسے بتاؤ گی؟ وہ ماں رونے لگی, کہنے لگی مالک اسے قبول کر لے, میرے بچے کو قبول کر لے, میں بیوہ عورت ہوں. یہ کوئی عام کلاس کی عورت نہیں تھی, اس کا اسٹیٹس بہت ہائی فائی ہے. اس کا باپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا خلیفہ ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, شیخ عرب شاہ کی بیٹی ہے, اور یہ رات کو رو رہی ہے. روتے روتے میاں روز ایسا ہی ہوتا تھا, ماں بھی روتی تھی, ماں بھی نماز پڑھتی تھی, بیٹا بھی نماز پڑھتا تھا. بیٹا جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا, اور پھر بیٹے کا رنگ بھی دلی پہ چڑھا, بیٹے کا بھی وصال ہو گیا. مگر دنیا جا کے دیکھ لے, دلی میں نہ امیروں کی عورتوں کے قبروں کے نشان پتا, نہ مغلوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان پتا, نہ ان کی قبر مٹ گئی, ان کے قصہ پاری نہ ہو گئی عورتیں. مگر جو رات کو نماز پڑھتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے, اس کے مزار پہ ہر ہفتے بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے, اور قریب میں اس کا بیٹا ہے, اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید شباب حسین صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. میرے بھائیوں,
یہ باتیں اب تبھی ہوں گی جب آپ اپنی بیویوں سے یہ بھی کہو خرچہ ورچہ سب دوں گا مگر نماز پڑھنی پڑے گی. میں کے سامان دیکھ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے والوں، ابھی مسیح العلماء نے فرمایا تھا اپنے آپ کو بھی تقریر کرو، یہی تو ٹاپک تھا. تو کیسے بچیں گی اولادیں؟ تبھی بچیں گی کہ پہلے تم بچنا سیکھو. اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بربادی سے بچاؤ. میں اپنی تقریر کو بس ختم کر رہا ہوں اور میری تقریر ختم ہونے والی ہے چونکہ میں 1:06 سے شروع ہوا تھا اور ابھی 8 یا 9 منٹ میرے پاس موجود ہیں. اس میں اپنی بات آخری کر رہا ہوں. میں نے اپنی ان ہاتھوں سے بڑے بڑے لوگوں کو دفن کر دیا. میں نے اپنے آپ زیادہ وقت کا پابند آدمی نہیں دیکھا دیا. اللہ کا شکر ہے. ہاں میں حالات کے ساتھ بہتا نہیں ہوں کہ ابھی 2 باتیں اور یاد آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کو شعر کو یاد نہیں آتے، شعر دیکھتے نہیں آپ، حالات اچھے ہوں تو انہیں شعر زیادہ یاد آنے لگتے ہیں اور میں بھول جاتا ہوں. ہاں کمزور نیت کا انسان ہوں، اللہ معاف کرے. آخری باتیں کر رہا ہوں میرے دوستو، یوں ہی کسی کو نہیں چھوڑے گا اللہ. آپ نے سمجھنا اس بات کو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے بس آزاد ہو. نہیں نہیں، ساری چیزوں کا حساب ہو. میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے 17 سال کے لڑکوں کو دفن کیا. میں نے اپنے بچے کو دفن کیا. میں نے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو دفن ہوتے دیکھا. میں نے کتنوں کو دفن ہوتے دیکھا. اب میری دماغ سے یہ راز اٹھ گیا ہے کہ اب مجھے بھی موت ضرور آئے گی چونکہ میرے بزرگ چلے گئے، سب آس پاس والے چلے گئے. جوانوں کو میں نے مرتے دیکھا. وہ لوگوں بڑے بڑے پہلوانوں کو موت آ گئی. وہ لوگوں کوئی نہ بچا، سب کو موت آ کر کے رہے گی. لوگ کہتے ہیں میں آج مرتے مرتے بچ گیا. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. مرتے مرتے آج تک کوئی نہیں بچا. ہاں بچتے بچتے پوری دنیا مر جائے گی. کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، سب کو موت آئے گی. یاد رکھنا اس بات کو. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں بے وجہ کی باتیں ہیں. یہ آپ کو شیطان آپ کے دماغ پر اب بھاری ہو، اب وہ جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں آپ توبہ کر لیں گے. نہیں نہیں میرے بھائی، کبھی توبہ کا وقت نہیں آئے گا. اگر یہ کہو گے کل تو ٹمورو از ناٹ کم، کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا، کل نہ آیا تھا نہ آئے گا. آج توبہ کرنی پڑے گی. ان علماء کی موجودگی میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کو وہ جو غسل دے رہا تھا تو غسل دیتے دیتے میں غسال بھی ہوں. میں نے اس کی کھوپڑی کو اٹھایا. پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، اس کی کھوپڑی کے اندر میری انگلی چلی گئی. انگلی میں ایک ہڈی لگی، خون نکل گیا. میں رونے لگا تو ایک صاحب بولے تکلیف ہو رہی ہے. میں کہا نہیں تکلیف اتنی نہیں ہو رہی ہے. پھر میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بولو جب وہ چیرتے ہیں شراب پی کر کے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. سینہ چیر دیتے ہیں، سر چیر دیتے ہیں، وہ پورے اندر سے لے کے نیچے تک مارتے ہیں، پہاڑی پہاڑی بھاری بھاری اور چیر دیتے ہیں اور پھر اسٹک ٹانکے لگاتے ہیں، پلاسٹک کی ستلی سے ٹانکے لگاتے ہیں. میں سوچتا ہوں اے اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، میرے رب بچا لینا پوسٹ مارٹم والی موت سے. اللہ اکبر. تو آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ عمر بن خطاب عرفات کے میدان میں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ میرے صحابہ کرام پہ فخر کر رہا ہے اور خاص طور سے میرے عمر پہ فخر کر رہا ہے. کون عمر؟ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میرے عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. آج حضرت عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا گیا ہے، زمین پہ تشریف لے کر کے گئے ہیں. آپ کو عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. کہنے لگے او عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھتے ہیں، میرا سر زمین پہ رکھتے ہیں. کہا نہیں حضور. آپ نے اپنے زانوں پہ رکھا. نہیں عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھتے. جب زمین پہ رکھا تو زمین پہ سر رکھنے کے بعد حضرت عمر عرض کرنے لگے میرے مالک مجھ پہ کرم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر پہ تو نے اگر اس وقت کرم نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. میری موت کا وقت ہے مالک، عمر پہ رحم کرتے. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، اب جب زمین پہ تشریف لے گئے تو کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بڑے تھوڑے ہیں، علی کے عمل بڑے تھوڑے ہیں. کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں؟ جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو کیا اس کے عمل تھوڑے ہیں؟ نہیں. جب پوری رات نمازیں پڑھتا ہو کیا اس کا عمل تھوڑے ہیں؟ ارے عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں جو نمازوں سے دور ہیں. اللہ اکبر. سوچو موت قریب قریب آتی چلی جا رہی ہے. موت تیغوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. موت بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اور اندھیرے سے ڈرنے والے، تجھے اندھیرے میں ڈبا دے گی موت، تجھے قبر کے اندر سلا دے گی موت. اور اپنے رب کو بھول جانے والے ان چند ٹکوں کے چکر میں، چند پیسوں کے چکر میں اپنے رب کو بھول جانے والے، یقیناً تیرے سر پہ جب موت آ کے تھپکے گی تو پھر توبہ کا
موقع نہیں ملے گا، آج توبہ کر لے۔ اور نوجوان آج اپنے رب سے کہہ دے معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اے پروردگار مجھ کو معاف کر دے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیر عثمان ہارونی نے مجھ سے کہا فلاں پہاڑ پہ جاؤ، ایک اللہ کا نیک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات کرنا۔ کہتے ہیں میں پہاڑ پہ بڑی مشکل سے چڑھا، اونچا پہاڑ تھا تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر میں گیا ہوں تو غار کے باہر ایک پاؤں کٹا ہوا پڑا ہے، پاؤں، اور میں اندر گیا ہوں تو ایک پاؤں کے ایک بزرگ ہے، بڑا چہرہ خوبصورت، مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا تمہارا نام معین الدین چشتی، آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا، انہوں نے مجھے کھڑے ہو کے سینے لگائے، ٹیک سے وہ کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ خیریت سے؟ کہا ایک سوال تھا، آپ برا نہ مانے، ایک پاؤں باہر پڑا ہے، ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ساری باتیں تو بتانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حضور بتائیں نا، میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ کہنے لگے بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، میں غریب آدمی، میرے پاس پیسے نہیں، کمبل نہیں، تو سردی لگنے لگی، یہ پہاڑی علاقہ ہے، میں نے دعا کی اللہ بارش روک دے پروردگار، تو 8 دن میں بارش ہوتی۔ میں کہتے ہیں دھوپ میں سیکھنے کے لیے اپنی غار کے بالکل چہرے پر بیٹھا تھا، اپنے غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میں دروازے پر جب بیٹھا تھا تو ایک اچانک جو ہے نا وہ ایک لڑکی ادھر سے گزری، تو میں نے اپنی ٹانگ ایسے کر کے آگے بڑھائی اس کی طرف کو۔ کہتے ٹانگ ہوا میں معلق تھی کہ ایک دم غیب سے آواز آئی، ہاتھ میں غیب سے باز آئی۔ آواز یہ تھی کہ دوستی ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے۔ میں نے اپنا پاؤں سہم کے پیچھے کر لیا، میں نے کہا مالک میں تو تجھے دور کتنا سمجھتا تھا مگر تو کتنا قریب ہے، میں سجدے کرتا تھا تو غافل تھا مگر تو کتنا قریب ہے کہ میں نے پاؤں اٹھایا تو نے دیکھا، پیچھے کر لیا۔ پھر میں نے اپنا پاؤں اندر نہیں کیا، میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا، یار کی مرضی کے بغیر باہر کیوں گیا، میں نے اس پہ زور سے ہاتھ مارا، زور سے پتھر مارا، ہڈی ٹوٹی، میں بے ہوش ہوا، پھر میں اٹھ کر پھر مارا، پھر مارا، پھر مارا۔ کہتے ہیں معین الدین ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرا پورا، میں نے اپنا ٹانگ توڑ کے پہاڑ کو پھینک دی اور کہا میرے مالک اب مجھے معاف کر، اب تیری مرضی کے بغیر ٹانگ بڑھ۔ وہ نوجوان واپس پلٹ کے آ جا، تو عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، تو حضور کی دیوانی محبت کے لیے پیدا کیا گیا۔ بابا وہ کہتے ہیں خواجہ صاحب، خواجہ معین چشتی بولنے میں نے اسے اپنے سینے لگا لیا، انہوں نے مجھے سینے کہا مجھے اللہ معاف کر دے، میں نے کہا اللہ آپ کو ہی معاف نہیں کرے گا، جو یہ بات سن کے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اللہ اس کو معاف۔ میرے بھائیو توبہ کرو، اپنے رب سے کہو مالک تو قریب ہے۔ وہ کہتا ہے آدم کی اولاد ایک آنسو جو تیری آنکھ سے نکلے اور تیرے گال تک آ جائے میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں، ایک آنسو، ایک آنسو، اور رو لو، موت سے پہلے رو لو، اپنے رب سے توبہ کر لو بھائیو، اپنے رب سے کہو مالک معاف کر دے تو بڑا کریم ہے، اس سے کہا کرو اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا سکتے ہیں، دونوں ہاتھ میں کے بتائیں، ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا اور مسکرانا نہیں، جو گردن گڑ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے 1 منٹ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، باہر کو آ جائیں، داڑھی رکھانے والے باہر آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، آ جاؤ چچا آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جو آج سے پوری سنت رکھائیں۔ یہ بھائی جان ہمارے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا دیکھو ایسی داڑھی مانا نہیں رکھتی، یہ بھی داڑھی کٹانے بنانے کے برابر ہی ہے، داڑھی وہ ہے جو پوری ایک مٹھی میں آتی ہو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ، 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر، ہر نبی کے داڑھی ہر ولی کے، کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو یہاں پہ، ہر نبی کے داڑھی ہر ولی کے داڑھی ہے۔ کوئی اور عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اور کہے آج تک جیا تھا دنیا کے لیے، فیشن کے لیے، آج تک جیا تھا فیشن کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، انہیں دکھانے کے لیے، مگر آج سے جیوں گا اپنے نبی کے لیے، کیونکہ میرے تاج شریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ آ جائے، آ جائے عاشق رسول، ادھر آ جائے، ادھر آ جائیں آپ لوگ، ادھر آ جائیں، پیچھے کوئی عاشق رسول ہے؟ جلدی آ جائیں، 2 لوگ وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی نوجوان ہے؟ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور یہ دعا کریں گے، اور مسیح العلماء دعا کریں گے آپ کے لیے، اور بالخصوص یہ دعا ہوں گی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ آ جاؤ آ جاؤ، داڑھی رکھانے والے آ جائیں ماشاءاللہ،
آ جائیں میرے پاس. دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا میں وقت کا پابند ہوں اور ابھی 2 منٹ 3 منٹ رہ گئے. آپ ذرا ہاتھ اوپر اٹھا لیں. آ جائیں آ جائیں, وقت نہیں. آ جاؤ دونوں لوگ, اور آ جاؤ جلدی نکلو باہر کو, آ جاؤ جلدی سے. کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 ہو گئے ماشاء اللہ. 26 ہو گئے. آ جاؤ ادھر 2 لوگ وہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ. 27 ہو گئے. ذرا آپ وہی ہاتھ اٹھا کے دے آؤ, ہاتھ اٹھاتے ہوئے آؤ بھائی. ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ کو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ان علماء کو گواہ بنا کر آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. آج سے ابھی سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے پہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نماز, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو آج سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. صحابہ نے بھوکے پیاسے نماز پڑھی, نماز پڑھو گے انشاءاللہ. اپنے نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھو استغفر اللہ. دو سے استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت پائند آباد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.